بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ٹیکنالوجی کا پازیٹیو استعمال کرنے کی بجائے اسے نیگیٹو یوز کرتے ہیں۔ پاکستان میں سیکسٹورشن کے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں۔ سیکسٹورشن کیا ہے؟ سیکسٹورشن سائبر کرائم کی دنیا میں استعمال ہونے والا ایک نیا لفظ ہے۔ بظاہر تو سیکسٹورشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کو جنسی طور پر ہراساں کریں، لیکن اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی کو بلیک میل کریں۔ سیکسٹورشن میں آپ کسی سے رقم کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ گندی بیہودہ حرکتیں کرے، گندی بیہودہ باتیں کرے آپ سے، یا گندے بیہودہ کام کرے۔ اب ایسا ہی ایک سیکسٹورشن کا واقعہ پاکستان میں پشاور میں پیش آیا، جہاں پر ایک لڑکے نے، بے غیرت لڑکے نے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک امریکہ کی لڑکی کو جنسی طور پر ہراساں کیا ہے، اور وہ لڑکی بھی کم عمر ہے، اس کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسے سوشل میڈیا پر اس کے اکاؤنٹ کو اس لڑکے نے ہیک کیا اور اسے جنسی طور پر ہراساں اور بلیک میل کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ واقعہ کیا ہے۔ اچھا، اس واقعہ میں دو ایجنسیز کے نام لوں گی، ایک FIA اور دوسرا FBI۔ FIA آپ کو پتہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو کہ پاکستان کی ہے، اور FBI ہے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایجنسی جو کہ امریکہ کی ہے۔ اب امریکہ کی FBI نے پاکستان کے FIA کو کمپلینٹ کی ہے کہ ہمارے علاقے کی، مطلب امریکہ کی ایک نابالغ لڑکی ہے، اس کو آپ کے پشاور کا لڑکا جنسی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اب ہوتا کچھ ایسے ہے کہ وہ لڑکا اس نابالغ لڑکی کے سنیپ چیٹ اکاؤنٹ تک غیر قانونی رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہاں پر اسے اس کی ایک عریاں تصویر مل جاتی ہے۔ عریاں تصویر نیم برہنہ تصویر ہی ہوتی ہے۔ اب وہ لڑکا چاہتا ہے کہ اسے یہ لڑکی اور بھی ایسی تصاویر سینڈ کرے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لڑکا اس لڑکی کو سنیپ چیٹ پر دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی اور بھی تصاویر اپنی سینڈ کرو اور مجھ سے چیٹ کرو، مجھ سے گندی باتیں کرو۔ لیکن آگے سے وہ لڑکی نہیں مانتی، اور جب وہ لڑکی نہیں مانی تو اس نے اسے دھمکی دینے شروع کر دی کہ میں تمہاری یہ جو برہنہ تصاویر میرے پاس ہے ان کو چائلڈ پورنوگرافی کے لیے استعمال کرواؤں گا۔ اب لڑکی آگے سے نابالغ تھی، وہ اوبویسلی ڈر گئی ہوگی، پھر اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا ہوگا، اور پھر پیرنٹس نے پولیس سے بات کی، تو پھر پولیس نے، امریکہ کی پولیس نے پھر پاکستان کی FIA کو کمپلینٹ کی۔ اچھا، میں آپ کو بتاتے چلوں کہ قانونی طور پر سنیپ چیٹ کو بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس لڑکے کے اکاؤنٹ کو بلاک کروایا جا سکے، لیکن ابھی سنیپ چیٹ کے افسران نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اسی دوران ہی اس لڑکے نے اس نابالغ لڑکی کی عریاں تصویر، یعنی کہ برہنہ تصویر کو سنیپ چیٹ پر ہی دوسرے لوگوں کو سینڈ کر دی۔ اینی ویز پھر پاکستان کی FIA نے امریکہ کی FBI کے بیان کے مطابق انکوائری شروع کر دی اور اس لڑکی کی تلاش شروع کر دی، اور ملزم کو اس کے گھر پر چھاپا مار کر گرفتار کر لیا۔ ملزم کو بھی گرفتار کیا اور اس کے والد کو بھی گرفتار کیا، اور موبائل فون بھی ضبط کر لیے۔ پھر والد نے کہا کہ اگرچہ موبائل نمبر میرا ہے اور رجسٹرڈ بھی میرے نام پر ہے، لیکن اسے استعمال میرا بیٹا کرتا تھا، میں نہیں کرتا تھا۔ پھر باپ کے اس بیان کی توثیق بیٹے نے بھی کی، اور بیٹے نے جرم قبول کر لیا، جس کے بعد لڑکے کے والد کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ پھر اس ملزم سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اس نابالغ لڑکی کے سنیپ چیٹ اکاؤنٹ تک غیر قانونی رسائی حاصل کی تھی، اور پھر بعد میں اس کے ہاتھ اس کی عریاں تصویر لگ گئی تھی۔ اور اس بے غیرت لڑکے نے یہ بھی اعتراف کیا کہ میں نے اس لڑکی کو بلیک میل کرنے کے لیے واضح تصویر کا استعمال کیا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ لڑکی اس طرح کی مزید تصاویر بھیجے۔ اینی ویز پولیس کا کہنا ہے کہ اس لڑکے کے موبائل سے اس لڑکی کی کچھ تصاویر بھی ملی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لڑکا مجرم ہے، لیکن ابھی مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس لڑکے نے دوسرے لوگوں کے موبائل فونز تک رسائی حاصل کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں سیکسٹورشن کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی کراچی کے ایک شخص کو اسی الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس کی دوستی فیس بک پر کراچی کی ہی ایک خاتون سے ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ 3 سال تک خاتون کو بلیک میل اور جنسی طور پر ہراساں کرتا رہا۔ خاتون کی شکایت پر
FIA نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا تھا، اور اسی طرح کراچی میں ہی ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گروہ سوشل میڈیا پر نوکری یا کاروبار کی جھانسیں دے کر لڑکوں اور لڑکیوں کو بلاتے تھے اور پھر انہیں بلیک میل کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کم سن بچوں اور بچیوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کی آپ تو بات ہی نہ کریں۔ آئے روز یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب کچھ روز پہلے کی ہی بات ہے کہ چنیوٹ میں 17 بےغیرت لڑکوں نے ایک 10 سالہ بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور وہ 10 سالہ بچہ یتیم ہے۔ اس کے والد کی 2 سال پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتا ہے، اور رپورٹ کے مطابق یہ 17 درندہ صفت لڑکے کافی دنوں سے اس یتیم بچے کو بلیک میل کر کے مختلف اوقات میں بدفعلی بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، جب ایسے واقعات میں سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو دل اندر سے دکھتا ہے، دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سرعام چوک پہ لٹکا دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں اور کسی بھی بچے کو یا کسی کو تکلیف نہ دیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی ہو۔ اب ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آخر میں ایک حدیث۔ ایک آدمی نے ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے اس طرح حیا کی نصیحت کرتا ہوں جس طرح تم اپنی قوم کے نیک لوگوں سے حیا کرتے ہو۔ اس حدیث کا جو مطلب مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں کی موجودگی میں ہم غلط کام نہ کریں تو ہمیں تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تنہائی میں ہمیں کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ میری ایزمپشن ہے اس حدیث کے بارے میں۔ اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔